فاروقی عدالت میں شہزادے کی پیشی۔ دور فاروقی میں جلیل القدر صحابی رسول سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مصر فتح ہوا۔ امیر المومنین نے انہیں ہی وہاں کا گورنر مقرر فرمایا۔ ایک مرتبہ مصر کے عام شہری نے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت کی کہ ہمارے ہاں گھڑ دوڑ کا مقابلہ ہوا تھا جس میں گورنر صاحب کا بیٹا بھی شریک تھا۔ صاحبزادے نے مجھے شروع تو کر لا مقابلہ۔ فاروقی عدالت میں شہزادے کی پیشی۔ دور فاروقی میں جلیل القدر صحابی رسول سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مصر فتح ہوا اور امیر المؤمنین نے انہیں ہی وہاں کا گورنر مقرر فرما دیا۔ ایک مرتبہ مصر کے عام شہری نے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت کی کہ ہمارے ہاں گھڑ دوڑ کا مقابلہ ہوا تھا جس میں گورنر صاحب کا بیٹا بھی شریک تھا۔ صاحبزادے نے مجھے کوڑے سے مار کر کہا، انبن الاکرمین، یعنی میں عالی نسب شہزادہ ہوں، تم کیسے میرا مقابلہ کر سکتے ہو؟ اب ایک طرف معزز گورنر کا بیٹا ہے، دوسری جانب مفتوحہ علاقے کا ایک عام شہری ہے، مگر اسلامی عدل اور فاروقی گرفت پر قربان جائیں۔ آپ نے فوراً سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھجوایا، اذا اتاکا کتابی ھذا فاشھد الموسم انت وولدک فلان، یعنی حج کے موقع پر آپ اپنے فلاں بیٹے کے ہمراہ حاضر ہوں، اور مصری کو فرمایا تم بھی ان کے آنے تک یہیں قیام کرو۔ چنانچہ حاکم مصر سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ مناسک حج سے فارغ ہو کر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرے مجمع میں اس مصری کو اپنا درہ یعنی کوڑا دیا اور فرمایا، اضرب ابن الاکرمین، یعنی یہ بڑا شہزادہ بنتا ہے، میرے سامنے اس سے اپنا بدلہ لو۔ اس نے بدلہ لیا اور بالآخر خود کہا، یا امیر المؤمنین قد استوفیت واشتفیت، امیر المؤمنین میں نے اپنا پورا حق لے لیا ہے اور میرا سینہ بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مسلم حکمرانوں کی تربیت کے لیے بظاہر سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے تاریخی جملہ فرمایا، متستعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، یعنی تمہاری رعایا کے لوگ آزاد پیدا ہوئے ہیں، تم نے کب سے انہیں غلام سمجھنا شروع کر دیا ہے، کہ یعنی کہ ان کے حقوق اپنے حقوق سے کم سمجھنے لگے ہو۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت خواہانہ انداز میں عرض کی، امیر المومنین نہ تو مجھے اس واقعے کا علم تھا اور نہ ہی یہ شخص میرے پاس شکایت لایا، ورنہ اسے آپ کے پاس حاضر ہونے کی ضرورت نہ پڑتی۔